بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا تخصص بالحديث سال اول کے لیکچر نمبر 14 کتاب در مختار باب الوقف میں آج ہم احکام نصب و امام و مؤذن یعنی امام اور مؤذن کو مقرر کرنے کے احکام، صحت وقف قبل وجود موقوف علیہ یعنی وقف کا صحیح ہونا موقوف علیہ کے وجود سے پہلے بھی، شرائط واقف جامکیہ اور استدانہ یعنی وقف کے لیے قرض لینا، اس کے تفصیلی اور فقہی دراسات آج ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہے احکام امامت اور صحت وقف۔ بانی مسجد کے حقوق، قوم کی ترجیح اور موقوف علیہ سے پہلے وقف کی شرعی احکام اور فتاوی۔ امامت و اذان کے لیے بانی اور قوم کا حق۔ بانی کا حق، قول مختار کے مطابق مسجد بنانے والا بانی واقف کو امام اور مؤذن مقرر کرنے کا پہلا اور بنیادی شرعی حق حاصل ہے، یعنی امام اور مؤذن کی تقرری بانی کرے گا یعنی واقف کرے گا، اس کو حق حاصل ہے۔ قوم کی ترجیح استثناء، اگر قوم اہل محلہ کسی ایسے شخص کو تعلیمی اور تقوی یعنی تقوی کے لحاظ سے اصلح زیادہ موضوع سمجھیں جسے بانی نے مقرر نہ کیا ہو تو قوم کی ترجیح حاصل ہے۔ یعنی بانی کا محض یہ اختیار اس وقت ہے جب تک وہ سب سے بہترین کا انتخاب نہ کرے۔ فقہی ضابطہ، مسجد کے مسالے میں دینی صلاحیت اور افضلیت کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ اقامت نماز کا مقصد بحسن و خوبی حاصل ہو جائے۔ صحت وقف قبل وجود موقوف علیہ، اصح قول کے مطابق جواز ہے، موقوف علیہ کے وجود سے پہلے بھی وقف صحیح ہو جاتا ہے۔ مثلا زید کی آئندہ اولاد پر وقف کیا حالانکہ ابھی اس کی اولاد نہیں ہے، یا کسی جگہ کو مسجد یا مدرسے کے لیے ہبتاً کر دیا، ابھی مسجد نہیں ہے، پھر بھی یہ وقف درست ہو جائے گا۔ مدرسے کا معطل ہونا، اگر مدرسے میں تدریس متعذر ہو جائے تو مدرس کا اناؤنس یعنی علوفہ مدرس کو ہی دیا جائے گا، فقراء کو منتقل نہیں کیا جائے۔ فتاوی اور مسائل ائمہ، ارشاد اور دار موقوفہ۔ ارشاد علی الساقیہ یعنی نہر اور حوض، مسئلہ اگر نہر پر پانی وقف کی اور شہر ویران ہونے سے نہر سے بے ضرورت ہو گئی تو وکیل کا اسے دوسری نہر میں منتقل کرنا شافعیہ کے نزدیک جائز ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ الارشاد علی الملک ارشاد علی المالک، کسی ملک پر ارشاد اصل میں مالک پر ارشاد ہوتا ہے۔ یعنی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حاکم نے ایک زمین کو نہر کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ اس زمین سے حاصل ہونے والا خراج اسی نہر کے اخراجات پر خرچ ہو۔
سے ارساد کہتے ہیں۔ تو وقف اور ارشاد میں فرق بھی ہے کہ وقف مالک اپنی ملکیت کو شرعی طور پر خیر یا مخصوص مصرف کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کرتا ہے، اور ارشاد جو ہوتا ہے وہ حاکم یا ذمہ دار شخص کسی مال کی آمدنی کو کسی خاص مصرف کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ تو ارشاد گویا کسی مال کی آمدنی کو کسی خاص کام کے لیے مخصوص کرنا، یہ ارشاد ہے۔ دار موقوفہ کے پھل، درخت اور پھل۔ مسئلہ، موقوفہ مکان کے کرایہ دار کے لیے واقف کی شرط کے بغیر درختوں کے پھل کھانا جائز نہیں۔ ضابطہ، الحاوی میں ہے کہ اگر مسجد میں درخت سبیل کے لیے ہوں، یعنی فی سبیل اللہ، تو ہر مسلمان کھا سکتا ہے، وگرنہ بیچے جائیں۔ یعنی درخت لگائے گئے فی سبیل اللہ کے تاکہ اس سے ہر کوئی کھائے، تو پھر تو کھائے جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر انہیں بیچے جائیں گے۔ شرط واقف کی شرعی حیثیت اور احکام۔ شرط الواقف کا شرط الناس شارع۔ واقف کی شرط کا مفہوم دلالت اور وجوب عمل میں شارع کے نص کی مانند ہے۔ ذمہ داری کی ادائیگی، وظیفہ دار پر اپنی خدمت بحسن خوبی انجام دینا یا عہدہ چھوڑ دینا لازم ہے، ورنہ تعطیل کی وجہ سے گنہگار ہو۔ حدود قاضی، قاضی کے لیے واقف کی شرط کے بغیر نیا وظیفہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ معلوم میں امام میں اضافہ، اگر امام کا وظیفہ ناکافی ہو اور وہ عالم اور متقی ہو تو قاضی اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جامعیہ یعنی وظائف وقف کے 3 شرعی پہلو ہیں۔ شبہ اجرت، خدمت انجام دینے کے دوران، اور اغنیاء کے لیے بھی یہ حکم لینا بالاتفاق حلال اور جائز ہے جب شبہ اجرت ہوگا۔ شبہ صلہ، اگر وظیفہ دار فوت ہو جائے یا معزول کر دیا جائے تو پیشگی لے لی جائے گی اور رقم واپس نہیں کی۔ شبہ صدقہ، اصل وقف کی تصحیح کے لیے، کیونکہ ابتداً اغنیاء پر وقف درست نہیں ہوتا لیکن ضمناً جائز ہو جاتا ہے۔ اختیارات قاضی، سلطان اور ناظر وقف، منصب، اختیارات اور شرعی شرائط اور استثناء۔ قاضی وظیفے میں اضافہ اور تقرر معلق کر سکتا ہے، شرط واقف کے خلاف جائز نہیں، بشرط ضرورت اور تقوی امام کی وجہ سے وہ اضافہ وظیفے میں کر سکتا ہے۔ سلطان اور حاکم شرط واقف کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں اگر واقف کی غالب دیہات اور مزاریں ہوں تو اصل بیت المال ہونے کی بنا پر۔ تو حاکم اور سلطان شرط واقف کے خلاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مستحقین، ناظر کی معزولی کی شکایت، اگر محض شکایت پر عزل جائز نہیں جب تک شرعی خیانت ثابت نہ ہو جائے، یعنی جو نگران ہے اس کی خیانت وقف میں ثابت ہو جائے پھر اسے معزول کیا جائے گا۔ متولی اور ناظر، عدم ضمانت یا ضمانت، مستاجر کے بھاگنے پر ضامن نہیں، تفرید سے خشب ضائع ہونے پر ضامن ہے، یعنی کسی کو اجرت پر رکھا اور وہ اجرت لے کے بھاگ گیا تو یہ ضامن نہیں ہوں گے، یہ تاوان نہیں دیں گے، اور اگر ان کی طرف سے زیادتی ہوئی کہ لکڑی ضائع ہو گئی وقف کی کوئی سامان تو پھر ان پر تاوان واجب ہوگا۔ استدانت علی الوقف، وقف کے لیے قرض لینا، تو 2 بنیادی شرائط ہیں استدانت کے جواز کی۔ مصلحت وقف یعنی مثلا تعمیر یا بیج کی خرید کے لیے قرض لینا، یعنی بیج جو فصلوں میں بویا جاتا ہے، 2 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ شرط اول، قاضی کی صریح اجازت ہو اگر قاضی تک رسائی ممکن ہو۔ دوسری، وقف کی عین کی اجرت سے خرچہ پورا ہونا فی الوقت ممکن نہ ہو، یعنی وقف کی آمدنی جو آ رہی ہے اس سے وہ خرچہ پورا نہیں ہو سکتا تو اب وقف کے لیے قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ تجارت برائے عمارت،
متولی کے لیے گراں بار سامان خرید کر عمارت کی خاطر نفع پر بیچنا جائز ہے، اور جو نفع ہوگا وہ وقف کا ہوگا۔ اقرار متعارض شروط اور قواعد نحویہ۔ اقرار وقف، غیر کی زمین کو وقف کہا، مالکان نے تکذیب کی، پھر اقرار کرنے والا خود اس کا مالک بن گیا تو وقف ہو جائے گی، یعنی جس نے دعویٰ کیا وہ خود اس کا مالک بن گیا، جس نے خرید لی تو وہ خریدنے سے وقف ہو جائے گی۔ شروط متعارض، واقف نے دو متعارض شرطیں ذکر کی تو ہمارے ہاں متاخر بعد والی شرط پر عمل ہوگا کیونکہ وہ ناسخ ہے، پہلی منسوخ ہو جائے گی۔ الوصف بعد الجمل، متعدد جملوں کے بعد آنے والا وصف ہمارے یعنی حنابلہ اور حنفیہ کے نزدیک آخری جملے کی طرف لوٹتا ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک تمام، یعنی وصف ہوگا ہمارے نزدیک آخری جملے کے لیے ہوگا اور شافعیہ کے نزدیک تمام جملوں کے لیے۔ یہ نحوی قواعد ہیں۔ حرف عطف بحرف ثم، اگر جملوں کا عطف ثم کے ساتھ ہو تو بالاتفاق وصف آخری کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہو۔ وقف علی الفریضۃ شرعیہ کا، شریعوں کا، ذکور اور اناث، حالت صحت میں وقف کر کے اگر واقف نے کہا علی فرضیت شرعیہ تو المختار و منقول قول کے مطابق اس کا غلہ اور آمدن جو ہے مذکر و مؤنث پر برابر تقسیم ہوگی، للذکر مثل حظ الانثیین جیسا معاملہ نہیں ہوگا، جیسا کہ مفتی دمشق یحییٰ بن منقار اور صاحب در مختار نے ثابت فرمایا۔ یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن ہے۔ اب آتے ہیں ہم متن کی۔ تو یہاں سے آج ہماری جو ہے وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ البانی للمسجد سے آج ہم شروع کریں گے۔ البانی للمسجد اولا من القوم، مسجد کا بانی جو ہے یعنی متولی جو ہے وقضا ولدہ وعشیرتہ اولا من غیرہ، اسی طرح بانی کی اولاد، تو بانی مسجد اولا ہے قوم سے، اور اسی طرح اس کی اولاد اور اس کے رشتہ دار بھی غیر سے اولا ہیں اس مسئلے میں، بنسب الامام والمؤذن فی المختار، امام اور مؤذن کو مقرر کرنے میں مختار قول کے مطابق، یعنی امام اور مؤذن کو مقرر کرنے کا اختیار جو ہے وہ بانی کو ہوگا۔ اما فی الامارت فنقل عن انفع الوسائل ان البانی اولا بلا تفصیل، اسی طرح وقف کی جو مسجد کی جو تعمیر ہے اس میں بھی بانی بلا تفصیل جو ہے وہ اولا ہے، مگر یہاں پر ایک استثنائی صورت ہے، الا اذا عین القوم اصلح ممن عینہ، مگر قوم نے جس کو امام یا مؤذن مقرر کیا وہ بانی کے من عینہ البانی، جسے بانی نے معین کیا اس سے زیادہ اصلح ہے، بہترین ہے، تو پھر جو ہے قوم کا یعنی مقتدیوں کا، لوگوں کا امام اور مؤذن مقرر کرنا اولا ہوگا۔ لأن منفعت ذلك ترجع الیہم، اس لیے کہ اس کی منفعت ان کی طرف لوٹتی ہے۔ صح الوقف کا اب دوسرا مسئلہ ہے، یہ پہلا مسئلہ ہو گیا کہ واقف کو ہی امام اور مؤذن مقرر کرنے کا حق حاصل ہے، مگر وہ شخص جو زیادہ اہل ہو اگر اسے اہل محلہ نے مقرر کیا تو پھر وہ مقرر ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ موقوف علیہ سے پہلے وقف کا
ہونا درست ہے۔ صح الوقف قبل وجود الموقوف علیہ، وقف کا صحیح ہونا، وقف درست ہے موقوف علیہ کے موجود ہونے سے پہلے، یعنی جن پر وقف کیا گیا وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن ان پر جو وقف کیا وہ درست ہو جائے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، فَلَوْ وَقَفَ عَلَىٰ أَوْلَادِ زَيْدٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ، کسی آدمی نے زید کی اولاد پر وقف کیا کہ یہ جو زید آدمی ہے اس کی جو اولاد ہوگی اس پر یہ چیز وقف ہے، اور جب کہ ابھی اس کی اولاد ہی نہیں ہے تو یہ وقف درست ہے۔ او علی مکان، یا ایسی جگہ پر وقف کیا، حیا لبناء مسجد او مدرسۃ، جس کو مسجد یا مدرسے کے لیے وقف کیا جو ابھی تیار کیا گیا ہے، ابھی مسجد و مدرسہ نہیں بنی، تو یہ بھی وقف درست ہے، صح فی الاصح، اصح قول کے مطابق۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں علی مکان حیا، وہ مکان جسے تیار کیا گیا، اس میں نظر ہے اس لیے کہ مکان جب موجود ہو تو وہ وقف موجود ہو۔ عمادیہ میں ہے کہ وہ جگہ جو مدرسے کے لیے تیار کی گئی ہے، قبل ان یبنی وقف علی هذه المدرسہ وقفا بشرائہ وجعل آخرہ للفقراء، تو مدرسہ اس پر جو ہے وہ قبل اس کے کہ وہ کہے کہ تعمیر ہونے سے پہلے کہ وقف علی هذه المدرسہ وقفا بشرائطہ، تو وقف ہو جائے گا۔ تو یہ مکان کے تیار ہونے کی جو قید لگائی ہے اس لیے کہ لأنه لو وقف علی مسجد سیعمر ولم یحیئ مکانہ لم یصح وقف کما افتى به مفتی دمشق المحقق عبدالرحمن افندی العمادی، کہ اگر کسی نے مسجد پر کوئی شے وقف کی اور وہ تعمیر کی جائے گی اور وہ جگہ ابھی تیار نہیں ہوئی تو یہ وقف درست نہیں ہے، جیسا کہ مفتی دمشق محقق عبدالرحمن افندی عمادی نے فتویٰ دیا۔ وَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ إِلَىٰ أَنْ يُولِدَ زَيْدٌ، اب وہ جو زید کی اولاد کے لیے وقف کیا تو اس کی آمدنی جو ہے اس وقت تک فقراء کو دی جائے گی جب تک زید کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، یعنی وقف ہو چکا لیکن زید کی اولاد ہی نہیں ہے تو وہ اس وقف کی آمدنی فقراء کے لیے ہوگی، اِلیٰ أَنْ يُولَدَ لِزَيْدٍ، یہاں تک کہ زید کی اولاد ہو جائے، او یبنى مسجد، یا اس وقت کی جگہ مسجد تعمیر ہو جاتی، وہ وقف ہو چکی ہے لیکن مسجد نہیں بنی تو آمدنی جو ہوگی وہ فقراء کے لیے ہوگی، اور جب مسجد بن جائے گی پھر وہ مسجد کے لیے ہو جائے گی عمادیہ۔ زیادہ فی النہر، نہر الفائق نے کہا، ینبغی انہ لو وقفہ علی مدرسۃ یدرس فیہا المدرس مع طلبتہ فدرس فی غیرہا لتعذر التدریس فیہا ان تصرف العلوفۃ لہ لا للفقراء کما یقع فی الروم۔ صاحب نہر کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اگر کسی نے مدرسے پر کوئی چیز وقف کی، کہ ایسا مدرسہ جس میں جو ہے وہ مدرس اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے اور پھر اس مدرسے میں تدریس ممکن نہ رہی، اس کی وجہ سے وہ دوسرے مدرسے میں چلا گیا، فدرس فی غیرہا لتعذر التدریس فیہا، تو ان تصرف العلوفۃ فی لہ، تو اس کے لیے مقرر وظیفہ اسی مدرس کو دیا جائے گا، للفقراء، اب وہ فقراء کو نہیں ملے گا، کما یقع فی الروم، جیسا کہ سرزمین روم میں یہ معمول تھا، یہ واقع ہوا، یعنی وہ وقف اب قابل استعمال نہیں ہے لیکن اس کی جو آمدنی ہے وہاں تدریس نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی وہ اسی مدرس کو ملے گی۔ اب فروع مہمہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، حدثت للفتویٰ، کہ اہم فروعی مسائل اور ان میں جو ہے وہ
فتوی کے لیے ایک اہم معاملہ جو ہے وہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ ارسد الامام اردن علی ساقیۃ لیصرف خراجها لکلفتها فاستغنی عنها لخراب البلد، فنقل الوکیل الامام لساقیۃ هي ملك هل يصح، اجاب بعض الشافعیۃ بأن الارشاد على الملك ارشاد على المالک یعنی فیصح، فحینئذ یلزم المرشد علیہ ادارتها کما کانت۔ کہ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بادشاہ نے، امام نے ایک زمین کسی نہر کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر دی تاکہ اس زمین کا خراج اسی نہر کے اخراجات میں صرف کیا جائے۔ پھر وہ شہر ویران ہو گیا جس کی وجہ سے اس نہر کی ضرورت باقی نہ رہی، تو اب وہ جو نہر ہے، وہ نہر کے لیے جو جگہ ہے، تو چنانچہ بادشاہ کے وکیل نے اس زمین کو دوسری نہر کی طرف منتقل کر دیا جو کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں تھی۔ تو کیا یہ درست ہے؟ تو بعض شافی فقہا نے جس کا جواب دیا کہ کسی مملوک چیز کو ارشاد کرنا مالک کے لیے ارشاد کرنا ہے، یعنی اس صورت میں یہ اقدام درست ہوگا، لہذا جس نہر کے لیے یہ ارشاد کیا گیا تھا اس کے ذمے پر لازم ہوگا کہ وہ اسے اسی طرح چلائے جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ فَإِنَّ يَلْزَمُ الْمُرْشَدَ عَلَيْهِ إِدَارَتُهَا كَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ۔ تو ارشاد کہتے ہیں اخرجها من بیت المال وعینها لہذا، یعنی بیت المال سے کچھ حصہ نکالنا اور اسے کسی خاص جہت میں مقرر کر دینا، اور ارشاد جو ہے وہ وقف حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ملک نہیں ہے، بل یشبہ، بلکہ یہ وقف کے مشابہ ہے۔ اور نہر نے اس کے بعد ذکر کیا وحاظ علامہ معروفی کلام علمائنا، کہ ہمارے علماء کے ہاں یہ کلام نہیں ہے اس بارے میں، سوائے اس کے کہ خلاصہ میں ہے کہ فرمایا کہ المسجد اذا خریبہ اب الحوض اذا خریبہ لم یحتج الیہ لتفرق الناس، کہ جب مسجد ویران ہو جائے یا کوئی حوض ویران ہو جائے تو اس شہر کے خراب ہونے کی وجہ سے، ویران ہونے کی وجہ سے، جس کی لوگوں کو ضرورت نہ رہے کہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، تو صرفت اوقاف ہو الی مسجد آخر او حوض آخر، پھر اس مسجد کے جو صارف ہے یا اس مسجد کے یا حوض کے، اس کو دوسرے مسجد کی طرف پھیرا جائے گا، اس مسجد کا سامان اور وقت کا سامان دوسری مسجد کی طرف پھیرا جائے گا۔ وعلی ھذا فیلزم المرشد علیہ ان یدور سقی الدواب و تسیل المال کما کان، تو اسی سے یہ لازم آیا کہ جو ارشاد ہے وہ بھی اسی طرح پھیرا جائے گا جس طرح پہلے تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ منقول ہے کہ جس پر کوئی شے وقف کی گئی جب وہ ویران ہو جائے تو پھر اسی کے ہم جنس پر اس کو پھیرا جائے گا۔ بس مسجد کے جو اوقاف مسجد جو ہوں گے وہ مسجد دوسری مسجد پر، اوقاف حوض دوسرے حوض پر، اور ارشاد جو ہے وہ چونکہ نظیر وقف ہے، بس اس حیثیت سے جب وہ اس کی ضرورت نہ رہی تو پھر امام کا یعنی بادشاہ کا جو یعنی گورنمنٹ جو ہوگی وہ اسے دوسرے مملوکہ زمین پر بھی دے سکتی ہے۔ لما فی الحاوی، جیسا کہ حاوی میں ہے کہ الحوض اذا خریبہ صرفت اوقافہ فی حوض آخر، الحاوی القدسی میں ہے کہ جب ایک حوض جو ہے وہ ویران ہو جائے تو اس کے اوقاف کو دوسرے حوض پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا فتح دبر۔ اب دار موقوفہ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ دار کبیرۃ فیہا بیوت، ایک بہت بڑی حویلی ہے جس میں کئی کمرے ہیں،
وقف بیت منہا علی عتیقہ فلان، اور کسی شخص نے اس میں سے ایک گھر فلاں شخص کی آزاد کردہ غلاموں کے لیے وقف کر دیا، والباقی علی ذریتہ وعقبہ، اور جبکہ باقی مکان اپنی اولاد اور اپنی نسل کے ہی رکھا، ثم علی اتقائہ، پھر اپنے آزاد کردہ غلاموں کے لیے وقف کیا، تو فعال وقف علی الاتقاء، تو اس کے بعد وقف کا حق آزاد کردہ غلاموں تک پہنچ گیا، تو اب حل یدخل من خصہ بالبیع، تو اب سوال یہ ہے کہ جس شخص کو پہلے خاص طور پر ایک گھر دیا گیا تھا، حل یدخل، کیا وہ اس میں داخل ہوگا، ثانی یعنی وقف ثانی جو اس کی اولاد پر ہے، تو اختلاف الافتاء، تو اس بارے میں فتویٰ مختلف ہے، اخذاً من خلاف مذکور فی الذخیرہ، اس لیے کہ اس مسئلے میں اختلاف جو ہے وہ ذخیرہ میں مذکور ہے، وہ ذخیرہ سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن فی الخانیہ، لیکن فتاوی خانیہ میں تاتر قاضی خان میں ہے کہ اوصى لرجل بمال، کہ کسی آدمی نے ایک آدمی کے لیے کچھ مال کی وصیت کی، وللفقراء بمال، اور کچھ فقراء کے لیے وصیت کیا، والموصى له محتاج، جبکہ وہ شخص خود بھی محتاج ہے جس کے لیے وصیت کی گئی، موصى له، تو حل یعطى من نصیب الفقراء، تو کیا اسے فقراء کے حصے سے بھی دیا جائے گا، اختلاف فی، یعنی جس کے لیے پہلے وصیت کی وہ موصى له بھی ہے اور محتاج بھی ہے، تو کیا وہ صرف ایک وقف لے گا یا دو لے گا، تو اس میں اختلاف ہوا، بل اصح نعم، درست یہ ہے کہ وہ دونوں وقف منہ میں سے لے گا، کیونکہ ایک وقف کے مطابق وہ موصى له ہے اور دوسرے وقت میں وہ فقراء میں سے ہے، لہذا وہ دو میں سے لے گا۔ استاجرہ، استاجر دارن موقوفۃ فیہا اشجار مثمرۃ، ایک گھر اجرت پر دیا جس میں موقوف یعنی وقف کے درخت لگے ہوئے ہیں، پھلدار، پھلدار وقف کے درخت ہیں، ایسا گھر اجرت پر دیا، تو حل کان الاکل منہا، تو کیا کرائے دار کے لیے ان پھلوں کو کھانا جائز ہے، الظاہر، ظاہریہ کہ انہ اذا لم یعلم شرط الواقف، ظاہریہ کہ اگر اسے واقف کی شرط کا علم نہ ہو تو لا یاکل، لم یاکل، وہ نہیں کھائے گا، اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واقف نے اسے کس کے لیے، کرایہ دار کے لیے وقف کیا ہے یا فقراء کے لیے کیا ہے، تو اگر کرایہ دار امیر ہوا، فقراء میں سے نہ ہوا، تو اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، لہٰذا اگر اسے واقف کی شرط کا علم نہیں ہے تو وہ لم یاکل، وہ نہیں کھائے گا، بل یبیعها المتولی، بلکہ اس وقت درختوں کا جو متولی ہے انہیں بیچے گا، ویصرفها فی مصالح الوقف، اور اس کی آمدنی جو ہوگی وہ وقف کی مصالحت میں اس کی وقف کے لیے اس کو خرچ کیا جائے گا، لما فی الحابی، جیسا کہ حابی میں، غرس فی المسجد، حابی میں ہے کہ غرس فی المسجد اشجارا تثمر، کہ کسی آدمی نے مسجد میں پھلدار درخت لگائے، تو ان غرس للسبیل فللکل مسلم الاکل، اگر اس نے وہ درخت للسبیل یعنی وقف علی العامہ یعنی تمام لوگوں کے لیے لگائے، تو پھر ہر مسلمان اس میں سے کھا سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے یعنی تمام لوگوں کے لیے نہیں لگائے، بین غرسہ للمسجد، صرف مسجد کے لیے لگائے یا اس کی غرض معلوم ہی نہیں کہ کیوں لگائے، تو فتباع لمصالح المسجد، تو پھر اس کو بیچا جائے گا اور آمدن ساری مسجد کو دی جائے گی، یعنی پھر مسجد کے درختوں سے کھانا جائز نہیں ہے، تو وہی سارا مسئلہ ذکر۔ قولہم، فقہا کا یہ قول کہ شرط الواقف کا شرط الناس،
شرط الواقف کا نص شارع اے فی المفہوم والدلالت، کہ واقف کی جو شرط ہوتی ہے وہ شارع علیہ السلام کی نص کی طرح ہے. جس طرح شارع علیہ السلام قرآن و سنت کی نص ہے، اس کی پابندی لازم ہے، اسی طرح واقف نے جو شرط لگا دی اس کی بھی پابندی ضرورت ہے، لیکن یہ کس میں ہوگا؟ مفہوم اور دلالت میں عمل کرنے پر واجب ہوگا. بالخیریہ بیان قد صرحوا بان الاعتبار فی شروط لما هو الواقع لا لما کتب فی مکتوب الوقت. اب یہاں سے بیان کریں گے بیان و مفہوم المخالفت. مفہوم مخالفت. قضا عبر فی الاشباح والذی فی البحر عن العلامہ قاسم فی الفہم والدلالت وهو المناسب لأن مفہوم عندنا غیر معتبر فی النصوص. ہمارے نزدیک مفہوم جو ہے نا، مفہوم مخالف نصوص میں غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس سے مراد مفہوم سے مراد مفہوم ہے، والمراد بہ مفہوم المخالفت المسمى دلیل الخطاب، اسے دلیل خطاب بھی کہتے ہیں. اور اس کی اقسام ہیں مفہوم صفت، شرط، غایت، عدد، لقب، اے اسم جامد، جیسے کسو بن مثلا. تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، مفہوم مخالف جو ہے وہ نصوص میں غیر معتبر ہے، اور نصوص کے علاوہ جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا. یہاں پر یہ فرماتے ہیں نعم المفہوم معتبر، یعنی مفہوم مخالف معتبر عندنا فی الروایات فی الکتب، روایات فی الکتب میں ہمارے نزدیک مفہوم مخالف جو ہے وہ درست ہے. یعنی مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ واقف نے کہا کہ یہ زید پر وقف ہے یا زید کے لیے ہے، تو اس میں سے امر کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مفہوم مخالف ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر ایک مفہوم قائم کیا کہ مفہوم التصنیف حجت، یعنی فقہا نے یقصدون بذکر الحکم فی المنطوق نفیہ عن المفہوم غالبا، کہ منطوق سے حکم ذکر کرتے ہیں اور مفہوم کی نفی کرتے ہیں. جیسے فقہا کہتے ہیں تجب الجمعۃ علی کل ذکر حر بالغ عاقل مقیم، کہ فقہا جب یہ کہتے ہیں کہ جمعہ واجب ہے ہر مرد پر، آزاد پر، بالغ پر، عاقل پر، مقیم پر، تو اس سے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے مخالف ہے ان پر جمعہ واجب نہیں ہے. تو فقہا نے اس سے استدلال کیا کہ جمعہ واجب نہیں ہے عورت پر، بچے پر، غلام پر. اب یہاں پر یہ مطلب ہے کہ لا یعتبر المفہوم فی الوقف، کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کا قول ہے کہ شرط الواقف کا نص شارع کا مراد یہ ہے مفہوم میں کہ انہ لا یعتبر مفہوم ہو کما لا یعتبر فی نصوص الشارع، کہ جس طرح شارع کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا، اسی طرح واقف کا بھی مخالف معتبر نہیں ہوگا. اور علامہ بیری کہتے ہیں نحن لا نقول بالمفہوم فی الوقف کما ہوا مقرر، کہ ہم وقت میں مفہوم میں مخالف کے قائل نہیں ہیں. ونص علیہ الامام خصاف، اور امام خصاف نے اس پر نص قائم کی ہے کہ وقف میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. وفتہ بھی علامہ قاسم، اور علامہ قاسم نے اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے. اور اسی کے ساتھ خیریہ میں ہے کہ جب کسی شخص نے کہا وقفت علی اولاد الذکور یصرف علی الذکور منہم بحکم منطوق واما الاناث فلا یعطى لہن، بہرحال جو لڑکیاں ہوں گی انہیں نہیں ملے گا. لیاد میں ما یدل علی لیتا. تو اب معقولات اور روایات میں جو ہے وہ اس کی گنجائش بنتی ہے، وقف میں اس کو نہیں مانا.
اب یہاں پر ایک اور مطلب شامی قائم کیا مفہوم کے متعلق کہ المفہوم معتبر فی عرف الناس والمعاملات والعقلیات، مفہوم مخالف جو ہے وہ عرف میں، لوگوں کے عرف میں، لوگوں کے معاملات میں اور عقلیات میں جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ابن امیر الحاج نے شرح تحریر جو علامہ ابن حمام کی ہے اس میں نقل کیا حاشیہ ہدایہ خبازی سے جو شمس الائمہ کردری کی ہے کہ ان تخصیص شیء بذکر لا يدل على نفی الحکم اما اداہ فی خطابات اشارے، کہ کسی شے کا ذکر کرنا یہ اس کے ما ادا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا خطابات شرع میں۔ بہرحال لوگوں کے تفاہم میں اور عرف میں اور معاملات اور عقلیات میں دلالت کرتا ہے۔ اور شرح تحریر میں فرمایا کہ متاخرین کے ہاں یہ رائج ہے اور اسی پر خزانہ اکمل اور خانیہ ہیں، اور کہا ما لکا علی اکثر، اس شخص نے کہا نا ما لکا علیہ اکثر من میت درہم کان اقرارا بالمیت، یہ ایک کہ تیرے لیے مجھ پر ایک جو ہے وہ 100 ہیں تو یہ 100 کا اقرار ہے، اکثر من میت۔ تو جانا گیا کہ متاخرین نے مفہوم مخالف کا غیر نصوص شرعیہ میں اعتبار کیا، اور شامی فرماتے ہیں ہم نے اس کی اپنی رسالے رسم المفتی میں بھی اس کی شرح کر دی ہے، اور وہاں ہم نے کہا ہے کہ مفہوم جو ہے وہ لوگوں کے تفاہم میں، عرف میں جو ہے وہ اس کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں واجب اعتبار فی کلام الواقف ایضا، تو یہاں واقف میں بھی اس کا اعتبار کرنا وہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی کلام عرف ہے۔ عن ھذا قال العلامہ قاسم، اور شیخ علامہ قاسم سے منقول ہے ونص ابو عبداللہ دمشقی فی کتاب الوقف عن شیخہ شیخ الاسلام قول الفقہاء نصوصہ کنص شارع یعنی فی المفہوم فی الفہم والدلالت لا وجوب العمل، کہ فقہاء کا کہنا ہے کہ واقف کی جو نصوص ہیں یہ شارع کی طرح ہیں فہم اور دلالت میں، حق کے عمل میں، وجوب عمل میں نہیں، باوجود اس کے کہ انا لفظہ و لفظ الموسی والحالف والناظر وکل عاقد یحمل علی عادتہ فی خطابہ ولغتہ التی یتکلم وواقفت لغت العرب و لغت الشرع عملہ۔ تو یہ ایک طویل جو ہے وہ انہوں نے اس پر کلام کیا ہے۔ علامہ شامی کی تحقیق یہ ہے کہ وقف کرنا بھی لوگوں کا عرف ہے، لہذا اس میں بھی مفہوم مخالف معتبر مانا جائے گا۔ ووجوب العملی، تو یہ متن کو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اس مفہوم کے مخالف ہے جسے ہم نے نقل کیا ہے ابھی۔ فیجب علیہ خدمت وظیفتہ او ترکها لمن یعمل والا آثما، کہ جس پر وقف کیا گیا تو اس کے لیے اس وقف کی وظیفے کی بدلے خدمت کرنا ضروری ہے، یا پھر وہ کام کرنا چھوڑ دے، اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ لا سیما فیما یلزم بترکها تعطیل، خصوصاً ایسی صورت میں جب اس کے کام چھوڑنے سے پورا نظام جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے۔ الکل من النہر، تو اس کی ساری بحث جو ہے وہ نہر میں۔ تو یہاں شرط واقف کا یہ مطلب نہیں کہ واقف کی شرط شرعی نص کے برابر حجت اور واجب العمل۔ وفی الاشباہ، اور اشباہ میں ہے الجامکیۃ فی الاوقاف لہا شبہۃ الاجر، جامکیہ اوقاف جو ہیں، یعنی جامکیہ کا معنی کیا ہے ما یرتب فی الوقف لاصحاب الوظائف، یعنی وہ جو وظیفہ جو ہوتا ہے نا موقوف علیہ کے لیے، اسے جامکیہ کہتے ہیں۔ الاعطاء الاعطاء، یعنی وہ جن کے نام لکھے ہوتے ہیں، جیسے جنگجو ہو گئے، سپاہی ہو گئے، فوجیوں کے، اس طرح۔
مگر یہ کہ عطیہ جو ہوتا ہے وہ سالانہ ہوتا ہے، جامکیہ جو ہوتا ہے وہ ماہوار، یعنی ماہانہ جو تنخواہ ہوتی ہے وہ جامکیہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر وقف سے وقف کا جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ اجرت کے بھی مشابہ ہے، اے فی زمن المباشرت، یعنی جب تک وہ کام کر رہا ہے، یعنی خدمت کا جو زمانہ ہے اس کے زمانے میں وہ اجرت کے مشابہ ہے۔ تو للحل للاغنی والحل والحل للاغنیاء، تو پھر جب اجرت کے مشابہ تو پھر اغنیاء بھی لے سکتے ہیں۔ وشبہ الصلۃ، اور یہ صلے کے اور انعام کے بھی مشابہ ہے۔ فلو مات او عزل لا تسترد، جب صلے کے متعلق ہے تو اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے، یعنی وظیفہ پانے والا مر جائے یا معزول کر دیا جائے، تو پہلے سے لی گئی رقم اسے واپس نہیں کی جائے گی، لی گئی رقم واپس نہیں لی جائے گی۔ لا تسترد، المؤجل، پہلے جو دی گئی ہے وہ واپس نہیں جائے گی۔ وشبہ الصدقاتی، اور صدقے کے مشابہ لتصحیح اصل الوقف، کیونکہ وقف کی اصل کو درست قرار دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقف جو ہے وہ اصل کے اعتبار سے صدقہ ہوتا ہے۔ تو فإنه لا يصح ولا الأغنياء ابتداء، اس لیے صدقہ جو ہے وہ یعنی وقف جو ہے وہ ابتداً اغنیاء پر درست نہیں ہے۔ وہ تمام حفیہ، اور اس کی مکمل بحث اسی کتاب میں یعنی اشباع میں موجود ہے۔ یقرأ اعطاء نصاب بن لفقیر من وقف الفقراء، فقراء کے لیے وقف کیے گئے مال سے کسی فقیر کو اتنا دے دینا مکروہ ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، یعنی پھر وہ فقیر نہیں رہے گا۔ مثلا 200 درہم کے ساتھ بندہ امیر ہو جاتا ہے تو 200 درہم کسی کی تنخواہ جو ہے فقیر کی نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ وقف سے جو وظیفہ ہے یہ بھی زکوٰۃ کے مشابہ ہے، تو زکوٰۃ اتنی نہیں دی جائے گی کہ وہ خود صاحب زکوٰۃ بن جائے۔ الا اذا وقف علی فقراء قرابتہ، البتہ اگر کسی شخص نے اپنے رشتہ دار فقراء کے لیے وقف کیا ہو تو اس کا حکم مختلف ہوگا، یعنی یہ قول اختیار میں موجود ہے، یہ کتاب ہے الاختیار۔ ومن ہو، اور اس سے یہ بھی جانا گیا، من ہو یعلم حکم المرتب الکثیر من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء فلیحفظ، کہ اس مسئلے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فقراء کے وقف میں سے بعض غریب علماء کے لیے وقف دینا، یہ زیادہ غریب علماء کے لیے زیادہ مقدار میں مقرر کرنا، یہ کس حکم میں ہوگا؟ بس اس مسئلے کو یاد کر لینا چاہیے۔ لیس للقاضی ان یقرر وظیفۃ فی الوقف بغیر شرط الواقف، قاضی کے لیے وظیفے کو شرط واقف کے بغیر مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا یحل للمقرر الاخذ الا نظر علی الوقف، اور جس شخص کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا اس کے لیے اسے لینا جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ وقف کی نگرانی کرے تو اسے اس کام کی اجرت مثل کے طور پر دیا جائے گا۔ یعنی قاضی کے لیے نیا وظیفہ مقرر کرنا جس کی شرط واقف نے نہ لگائی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو مشروط ہے وہ جائز ہے، اگر یہ کہ واقف نے متولی کے لیے تقرر کی شرط لگائی ہو تو پھر گنجائش اس میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ الا نظر الواقف، تو ان عدم جواز الاحداث مقید بعدم ضرورت، یعنی نیا وظیفہ نہیں مقرر کر سکتا، یہ عدم ضرورت کے ساتھ مقید ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ اگر ضرورت ہے، واقف کا مقرر کا وظیفہ کافی نہیں ہے، بقدر کفایت نہیں ہے کہا جاتا ہے، تو پھر وہ جیسا کہ فتاوی شیخ قاسم میں ہے، اما ما داد علیہ ضرورت وقت ذات المصلحت کا خدمت ربع، یعنی اگر ضرورت ہے اور مصلحت ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔
اجر مثلہ تو پھر اسے اجرت مثل دی جائے گی وہ نیابت۔ تجوز زیادت من القاضی علی معلوم الامام اذا کان لا یکفی ہے وکان عالما تقیا، قاضی کے لیے وقف کے وظیفے میں سے زیادہ کرنا امام کے لیے جائز ہے جبکہ وہ وظیفہ امام کو کفایت نہ کرتا ہو، تو امام کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ بقدر کفایت دی جائے گی، جبکہ وہ عالم بھی ہو اور متقی بھی ہو تو پھر اسے بقدر کفایت وظیفہ دیا جائے گا۔ تو یہ قدر کفایت جو ہے وہ دیکھنا۔ یہاں پر جو بیان کیے ہیں، یجوز صرف الفاضل من مصالح للامام الفقیر باذن القاضی لو زاد القاضی فی مرسومی من مصالح المسجد والامام مستغن وغیرہ یؤمن بالمرسوم المطیب له زیادت لو عالما متقیا۔ تو یہ جانا گیا کہ زیادتی اس وقت ہے جب مسجد کے معاملات معطل نہ ہوں، ایک یا وہ عالم جو ہے وہ امام فقیر ہو یا عالم متقی ہو تو پھر اسے وظیفہ زیادہ دینا جائز ہے۔ ثم قال بعد الورق ہے، پھر دو ورگوں کے بعد فرمایا والخطیب یلحق بالامام، خطیب کو بھی امام کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، بل ہوا امام الجمعہ، بلکہ وہ امام جمعہ ہے، اس کا بھی یہی حکم۔ بول تو میں کہتا ہوں، شارح کہتے ہیں علامہ صاحب در مختار، واعتمد فی المنظومۃ المحبیہ، اور اسی پر منظومہ محبیہ میں اعتماد کیا گیا، انہوں نے اعتماد کیا منظومہ محبیہ میں، ونقل عن المبسوط، اور مبسوط سے اسے نقل کیا کہ ان سلطان یجوز له مخالفت الشرط، سلطان کے لیے واقف کی شرط کی مخالفت کرنا جائز ہے، اذا کان غالب جہات الوقف قرن و مزارع، جبکہ واقف کی جو جہات وقف ہیں وہ اکثر جو ہے وہ دیہات اور کھیتی باڑی سے متعلق پھر جو ہے وہ سلطان کے لیے، حاکم کے لیے اس کو تبدیل کرنا جائز ہے، یعنی دیہات اور زرعی زمینوں سے متعلق اگر وقف کی اکثر جہتیں ہوں یعنی جائیدادیں وغیرہ ہوں تو ویعمل بامرہ، پھر سلطان کے حکم پر عمل کیا جائے گا، وَإِنْ غَاجَرَ شرط الواقف، اگرچہ یہاں پر شرط واقف تبدیل ہو جائے، لِأَنَّ أَصْلَهَا لِبَيْتِ الْمَالِ، کیونکہ ایسی املاک کی اصل بیت المال سے متعلق ہے۔ یصح تعلیق التقریر فی الوظائف، اور وقف کے ملازمتوں اور وظائف میں تقرری کو مستقبل کے شرط کے ساتھ معلق کرنا درست ہے۔ فلو قال القاضی، چنانچہ اگر قاضی نے کہا کہ ان مات فلان، اگر فلاں کا انتقال ہو گیا، او شغرت وظیفۃ قضا فقد قررت کا فیہا صحا، یا فلاں وظیفہ خالی ہو جائے یعنی فلاں سیٹ پوسٹ خالی ہو جائے تو میں تمہیں اس کا وظیفہ دے دوں گا، تو یہ تقرری درست ہے۔ لیس للقاضی عزل الناظر بمجرد شکایت المستحقین، اب یہ مسئلہ ہے کہ مستحقین وقف نے شکایت کی ملازمین نے کہ یہ جو ہمارا نگران ہے، باس ہے، یہ غبن کر رہا ہے، تو محض شکایت سے اسے معذور نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے خلاف پروف نہ ہے۔ تو قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نگران وقف کو معذور کرے محض مستحقین وقف کی شکایت سے، حتی یثبت علیہ خیانت، یہاں تک کہ اس کی خیانت کو ثابت کر دے۔ وقد الوصی، اسی طرح یہی حکم وصی کا ہے کہ وصی بھی محض الزام سے معطل نہیں ہوگا جب تک اس کی خیانت کو ثابت نہیں کیا جاتا۔
والناظر اذا آجر انسانا فحاربا ومال الوقف علیہ لم یضمن، یعنی نگران وقف نے کسی آدمی کو اجرت پر رکھا، پس وہ وقف کا مال لے کر بھاگ گیا تو وہ ناظر یعنی نگران ضمان نہیں دے گا، لیکن ولو فرط فی خشب الوقف حتی ضاع ضمن، لیکن اگر نگران نے وقف کی لکڑیوں کو ان کی حفاظت نہیں کی، ان کی اندر کوتاہی کی ہے اور وہ ضائع ہو گئی تو وہ جو نگران ہوگا وہ تاوان دے گا۔ اب آخری مسئلہ جو ہے وہ ہے وقف کے بارے میں قرضہ لینے۔ لا تجوز الاستدانۃ علی الوقف، وقف پر قرضہ لینا جائز نہیں ہے، وقف کے ذمہ قرض لینا جائز نہیں ہے، الا اذا احتیج الیہا، مگر اس وقت جب وقف کی مصلحت کے لیے اس کی ضرورت ہو، جیسے کا تعمیر و شراء بذر فیجوز بشرط، جیسے وقف و تعمیر کرنا اور بیج وغیرہ خریدنا، تو یہ دو شرطوں سے جائز ہے۔ الاول اذن القاضی، پہلی ہے اذن قاضی، ولو ببعد منہ یستدید بنفسہ، اگر قاضی کی اجازت سے ممکن نہ ہو تو ناظر خود جو ہے وہ قرض دے سکتا ہے۔ ثانی اللہ تیسر اجازت العین والصرف من اجرتی، دوسری شرط یہ ہے کہ وقف کی جائیداد کو کرائے پر دیا جائے اور اس کی کرائے سے کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ والاستدانۃ القرض، استدانت جو ہے وہ قرض کو کہا جاتا ہے۔ والشراء نسیۃً، اور ادار خریدنا دونوں کو شامل ہے، یعنی استدانت قرض اور ادار خریدنا دونوں کو شامل ہے۔ وہل للمتولی شراء متاع، تو کیا متولی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کوئی سامان بیچے؟ او کا قیمتی ہی، اصل قیمت سے زیادہ میں خریدے، ثم بیعہ للعمارہ، پھر اسے فروخت کرے تاکہ وقت کی تعمیر مرمت کے لیے رقم حاصل ہو، تو ویکون الربح علی الوقف، تو کیا وقف و منافع وقت کے لیے ہوگا؟ تو جواب آئے گا نعم۔ اقر بارض، اگر کسی آدمی نے ایسی زمین کے بارے میں اقرار کیا جو دوسرے کے پاس ہے کہ انہ وقف، کہ یہ وقف ہے، وکذبہ، اور دوسرے نے اس کو جھٹلا دیا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، ثم مالکا، پھر جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ وقف ہے پھر وہ زمین کا مالک ہو گیا تو سارا وقفاً، وہ زمین وقف ہو جائے گی۔ ویعمل بالمصادفۃ علی الاستحقاق، تو استحقاق کے معاملے میں جو صورت عملاً واقع ہو چکی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِنْ خالفت کتاب الوقف، اگرچہ وہ کیا ہو وقف نامے کی عبارت کے خلاف، لیکن فی حق الموقر خاصتاً، لیکن یہ حکم صرف اقرار کرنے والے کے حق میں معتبر ہوگا۔ فلو اقر المشروط لہو الریع، راجہ اگر کسی شخص نے وقف کی آمدنی یا نگرانی کا حق مقرر کیا اور اس نے اقرار کیا انہ یستحق فلان دونہ، کہ فلاں شخص اس کا مستحق ہے اور میں نہیں ہوں، تو یہ اقرار جو ہے وہ درست نہ۔ وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ لَا، لیکن اگر وہ اپنے حق کو کسی ایسے شخص کے لیے اقرار کرے جس کا اس وقت میں کوئی حق نہیں ہے تو یہ اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ بس یجیء آخر الاقرار، یہ آخر اقرار میں آئے گا۔
ولا یکفی صرف ناظر لثبوت استحقاق ہی، اور صرف ناظر کا کسی شخص کو وقف کی آمدنی دینا اس کے استحقاق ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بل لا بد من اثبات نسبہ، بلکہ اس کا نسب بھی ثابت کرنا ضروری ہے۔ وسیجیء فی دعوی ثبوت النسب، تو یہ نسب کے دعوے میں اس کی اور اس کے ثبوت میں یہ بات آئے گی، یعنی عملی تقسیم اور قانونی استحقاق دو الگ چیزیں ہیں۔ ناظر کا کسی کو رقم دینا اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ شرعاً جو ہے وہ اس کا مستحق بھی۔ متى ذکر الواقف شرطین متعارضین یعمل بالمتاخر منہما عندنا، جب واقف نے دو شرطیں ذکر کی اور دونوں متعارض ہیں تو دوسری پر ہمارے نزدیک عمل کیا جائے گا چونکہ وہ پہلی کے لیے ناسخ ہے۔ اور الوصف بعد الجمل یرجع الی الاخیر عندنا، اور اگر کوئی وصف چند جملوں کے بعد آئے تو ہمارے نزدیک وہ آخری جملے کی طرف لوٹے گا، یعنی آخری جملے کا وہ وصف بنے گا، صفت بنے گی۔ وإلی الجمیع عند الشافعیہ، اور شافعیہ کے نزدیک تمام جملوں کے لیے وہ وصف صفت بنے گا۔ لو بالوا، اگر وہ واو کے ساتھ، ثم بالثم اگر وہ ثم کے ساتھ ہے، فإلی الأخیر اتفاقاً، اگر وہ بس واو کے ساتھ ہو تو ہمارے نزدیک آخری جملے کے ساتھ ہے اور شافعیہ کے نزدیک سب کے ساتھ ہے، اور اگر ثم کے ساتھ وہ وصف ہے تو پھر سب کے نزدیک آخری جملے کے ساتھ ہوگا۔ الکل من الوقت، تمام ہو فی القاعدۃ التاسعہ متى وقف حال صحتی وقال علی الفرضیۃ الشرعیہ قسم علی ذکورہم و اناثہم بالسویہ، اور الاشباع کے نومے قاعدے میں ہے کہ جب کسی آدمی نے حالت صحت میں وقف کیا اور کہا کہ یہ فریضہ شرعیہ ہے تو اولاد کے درمیان مذکر و مؤنث میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، هو المختار المنقول عن الانبیاء، تو یہی قول جو ہے وہ درست ہے، اور یہی قول جو ہے وہ یعنی شرعی وظیفے سے مراد ہر جگہ میراث کے اصول نہیں ہوتے بلکہ وقف نامے کے سیاق و سباق میں یہاں پر وقف میں اولاد جو ہوگی ان کے درمیان برابری کے ساتھ وہ تقسیم کیا جائے۔